مولانا جناب فاروق رضوی صاحب نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حفظ الایمان کی عبارت کا کیسا جنازہ نکالا، لکھا کیا ہے اور کس انداز سے اس کو پیش کر کے عوام کے سامنے پیش کیا اور غلط عقیدے کی نسبت کی گئی۔ چنانچہ جناب فاروق رضوی صاحب نے حفظ الایمان کی جو تشریح کی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک شخص مان لیجیے زید ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم غیب ذاتی یعنی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا عطائی، اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب دیا گیا، یعنی اللہ پاک نے علم غیب دیا۔ ایک شخص نے ایسے عقیدے کے بارے میں سوال کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علم غیب دیا ہے وہ کل غیب دیا ہے یا بعض غیب دیا ہے؟ اگر کل غیب دیا اس کی بات نہیں ہے، اگر بعض غیب دیا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب جیسا کہ اللہ پاک نے حضور کو دیا ایسا پاک تو زید کو، عام آدمی کو، بلکہ تمام جانوروں کو بھی ہے، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہوئی؟ فاروق رضوی صاحب نے ایسی تشریح کی کہ معنی بالکل الٹا ہو گیا۔ فاروق رضوی صاحب کی تشریح کے مطابق عقیدہ بالکل غلط ہو گیا، اور خلاصہ یہ نکلا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ پاک نے حضور کو علم غیب یا جو بھی باتیں بتائی ہیں اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جیسی باتیں حضور کو معلوم ہے، جیسا علم حضور کو دیا گیا ہے ویسا علم عام انسانوں کو بلکہ پاگلوں کو اور جانوروں کو بھی دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ حفظ الایمان کی اس عبارت کا یہ مطلب، یہ منشا ہرگز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے پھر کیا منشا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حفظ الایمان میں جو عالم الغیب کی بحث ہوئی ہے اس میں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائی گئی، اللہ پاک نے بہت سارے علوم دیے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ حضور کے لیے عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مخلوق پر عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں، اس لیے کہ عالم الغیب ہونا ایک صفت ہے اور یہ خاص ہے ایسی ذات کے ساتھ جسے علم دیا گیا نہ ہو بلکہ اس کے پاس ذاتی علم ہو، اور ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے عالم الغیب کی صفت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہو گئی۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو، خاص طور سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے علوم دیے ہیں، عطا کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر دیے گئے علم پر علم غیب کا اطلاق درست نہیں ہوگا، بلکہ موہ میں شرک ہونے کی وجہ سے حضور کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، غیر خدا تمام مخلوقات کے لیے عالم الغیب کا اطلاق کرنا ناجائز ہوگا، موہ میں شرک ہونے کی وجہ سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حفظ الایمان، اس کا صفحہ نمبر ہے 15۔ اس میں جس کا یہ دفاع کر رہا ہے، ابھی آپ نے سنا یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا کس طرح سے دفاع کر رہا تھا، حفظ الایمان کا کس طرح سے دفاع کر رہا تھا، تو جس پر دفاع کیا ہے وہ کتاب یہ ہے جو رسوائے زمانہ ہے، اور اس نے اہل سنت والجماعت کو بہت زیادہ اس نے پریشان کیا ہے، اور بہت زیادہ اہل سنت والجماعت کو محنت کرنی پڑی اس کتاب کو لے کر کے۔ آپ عقیدہ سدھارنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اہل سنت والجماعت نے کتنی محنت کی ہے، وہ رسوائے زمانہ کتاب یہ ہے۔ اس میں یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیادہ صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے بعض غیب مراد ہے یا کل غیب، یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ زید کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ علم غیب کا جانا اگر زید کے قول کے مطابق اگر صحیح ہے، یعنی جس نے سوال کیا ہے اس کے قول کے مطابق اگر صحیح ہے، تو پھر اشرف علی تھانوی صاحب پوچھنا ہی چاہ رہی کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے وہ سارے علم غیب مراد لیتا ہے یا کل، یا بعض یعنی تھوڑے سے علم غیب مراد لیتا ہے، یعنی سارا علم غیب مراد لیتا ہے یا تھوڑا سا مختصر سا علم غیب مراد لیتا ہے۔ تو اس میں اب یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر اب یہ کل کی تو بحث نہیں ہے، اس میں کل کے تو انہوں نے ختم کر دیا، اب یہ بعض علم غیب کے متعلق اس کا جواب دے رہے ہیں
یہ جاہل کل کی بحث کر رہا تھا، کل کا دفاع کر رہا تھا، جبکہ کل میں تو کل کا تو اس میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ جس کا انہوں نے جواب دیا صرف بعض کا اسف علی تھانوی صاحب نے بعض کی وضاحت کی اور بعض کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی، مجنون، بلکہ جمی حیوانات و واہم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی اس میں آقا علیہ السلام کو ہی کیا خاصیت ہے؟ اگر بعض علوم غیب کے متعلق اگر سائل کا سوال ہے تو اس میں حضور اسلام کی ہی کی خاصیت ہے۔ ایسا علم غیب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسا گھنونا اور غلط جملہ یہ بول جاتے ہیں، پھر اس میں دفاع بھی کرتے ہیں۔ کہتا ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی، مجنون یعنی پاگل، جمی حیوانات یعنی حیوانوں کو، حیوان یہ چرندے، پرندے، درندے، جتنے بھی حیوانات ہیں سب کو، بلکہ واہم کے لیے، جمی حیوانات و واہم کے لیے بھی حاصل ہے۔ ایسا علم غیب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی بس سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کے متعلق کیا کہا جائے۔ میرا اعلیٰ حضرت نے جو کہا ان کے لیے بالکل صحیح درست کہا ہے، لیکن اس میں یہ لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایسا دفاع کرتے ہیں اپنے ان کا ملاؤں کا کہ جیسے کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جبکہ انہوں نے اتنا گند، اتنا کفر اپنی کتابوں میں بکا ہے، لیکن یہ سمجھنے تیار نہیں ہے اور اس کے دفاع میں لگ جاتے ہیں۔ اب میں اسی سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جیسا علم اشرف علی تھانوی کا ہے ایسا علم تو پاگلوں کا، بچوں کا، جنگلی جانوروں کا، یہاں تک کہ خنزیر کا بھی ہے، تو کیا اشرف علی تھانوی کے لیے یہ توہین کا جملہ نہیں ہوگا؟ تو یہ اپنے اشرف علی تھانوی کی شان میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے نبی کی شان میں ایسی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک ہی آیت پہ بیٹھے ہوئے ایک آیت کو لے کر کے چلا تو پورا قرآن مانو نا یار، ایک ہی آیت تھوڑی قرآن پاک میں اور بھی تو آیتیں ہیں نا، اگر دو آیتیں ٹکرا جائیں تو پھر علماء اکرام سے رجوع کرو۔ نہیں، اب تم کیا بتاؤ گے یار، تم کیا بتاؤ گے؟ تمہارے عقیدے کسی گندے نالے میں پڑے بہ رہے ہیں تو تم کیا بتاؤ گے؟ جب دو آیتوں میں ٹکرا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مخالفت کرتی ہے تو علماء اکرام سے رجوع کرنا، تو علماء بتائیں گے۔ اب وہاں جو علم غیب کا انکار کیا گیا وہ ذاتی ہے، ذاتی علم غیب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ذاتی علم غیب کا انکار ہے۔ لیکن جن آیتوں میں علم غیب ہونے کا ثبوت ہے پھر انہیں کیا کہو گے؟ اور ایک آیت میں علم غیب کا انکار ہے تو بہت ساری آیتوں میں علم غیب کا اس بات بھی تو ہے نہیں، اسے بھی دیکھو، پھر اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ مطلب یہ کہ تم نبی کریم علیہ السلام سے تمہاری دشمنی ہے، آقا علیہ السلام سے تم بوجھ رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو۔ اگر تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو ایک آیت کو لے کر تھوڑی بیٹھ جاتے، جب دو آیت ٹکراؤ تو آپ دیکھو علماء سے رجوع کرو، علماء سے پوچھو، علماء بتائیں گے کہ وہ وہاں جو علم غیب کا انکار کیا گیا ہے وہ ذات علم غیب ہے، ذات علم غیب اللہ رب العزت کے سوا کسی کوئی نہیں جانتا۔ جو ذات علم غیب ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، لیکن جو عطائی ہے، اب جو جن آیتوں میں اس بات ہے، جن آیتوں میں علم غیب کو بتایا گیا ہے اور یہاں تک بتایا گیا وما ہوا علی الغیب بدنین، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب اگر تم اس کی تفسیر اس طرح سے بھی کر دو کہ خدا غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو تب بھی تو علم غیب، نبی کا علم غیب ثابت ہے نہیں، تب بھی تو علم غیب نبی کا علم غیب ثابت، کیونکہ جب اللہ رب العزت غیب بتانے میں بخیل نہیں تو غیب کیسے بتائے گا؟ عام انسانوں کو تو بتائے گا نہیں۔ خدا غیب بتانے میں بخیل نہیں تو غیب کسے بتائے گا؟ نبیوں کو بتائے گا، وہ پھر سب سے زیادہ کسے بتائے گا؟ رسول پاک علیہ السلام کو بتائے گا، اپنے نبی کو بتائے گا۔ پھر اس آیت پر تو توجہ کرو یار،